اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے صوبوں سے آنے والے ججز کی تعیناتی پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر ججز ٹرانسفر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بخاری صاحب، اب جس طرح سے مختلف صوبوں سے جو جج لگائے گئے ہیں اس پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے وکلا احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں 10 کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے حکومت کر رہی ہے۔ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا ماضی کی طرف جھانکنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کسی کے سگے نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے۔ بالکل ایسا نان پارٹیزن ہونے چاہیے وہ، اور ابا بورڈ ہونے چاہیے وہ۔ لیکن ہماری عدلیہ کی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جنرل باجوہ نہیں رہے، جس طرح فیض حمید نہیں رہے، اسی طرح ثاقب نثار نہیں رہے، اسی طرح آصف سعید کھوسہ نہیں رہے، اسی طرح سے گلزار نہیں رہے، اسی طرح سے عطا بندیال نہیں رہے۔ بھئی اب ساری زندگی تو آپ کی مرضی کے ججز نہیں لگ سکتے نا۔ ایسے ہی پہلے بھی 6 ججوں سے آپ نے خط لکھوا دیا تھا، اب پھر آپ نے 7 ججوں سے خط لکھوا دیا ہے، جس میں 2 کے سامنے تو دستخط بھی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ عدلیہ وہ ہو جو آپ کو سوٹ کرتی ہو؟ یہ وکلا کون ہے؟ سارے وکلا کر رہے ہیں احتجاج؟ جی نہیں، آج بھی ہڑتال ہوئی ہے نا۔ ہینڈ فل آف پیپل آر پروٹیسٹنگ، اس لیے کہ وہ، میں اس کے اندر تفصیل میں جاؤں گا تو بات کہیں سے کہیں جا پہنچے گی کہ اب جو ہے پی ٹی آئی کے کیسز سے جا کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا ممکن نہیں رہا۔ تو یہ تلخ بات ہے لیکن کہیں جانی چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آرٹیکل 200 جو ہے پاکستان کے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے صوبوں سے ججز کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائیں۔ اور یہ بات پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہو رہی ہے۔ آلریڈی جج آتے ہیں دوسرے صوبوں سے، اب ان کی مرضی کا چیف جسٹس بنانے کے لیے یہ نہ کریں آپ دیکھیں ذرا تاریخ۔ خالی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، تمام تر صوبوں کے جو چیف جسٹسز ہیں انہوں نے اس کی اپروول دی ہے، اور پھر اس فیصلے کے بعد انہوں نے ان کی ٹرانسفر کی۔ دیکھیے والے میں پھر آپ کو دیکھ سچ میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی حکومت جو ہے وہ ایکسٹینشن دے کے قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانا چاہ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کتنا شور و غوغا مچایا تھا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر؟ یاد ہے نا؟ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ دوسری کمپین چلائی، منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنائے۔ وہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی مرضی کے ججز کو اہم مدوں پر کیوں فائز کیا جائے؟ تو مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آئین اختیار دیتا ہے صدر مملکت کو اور یہ روایت موجود ہے، آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے اور ٹوکنے والے؟ مطلب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کی مرضی کے ججز ہونے چاہیے ہر ہائی کورٹ میں۔ کیا بات ہے آپ کی؟ یہ عجیب انصاف کا منظر ہے، نام رکھا ہوا ہے طریقہ انصاف۔ دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی من پسند جج نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس لیے باقی صوبوں سے ججز لے کر آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ایک ایگزامپل بھی، اس طرح سے پی ڈی اے گورنمنٹ میں کیا ہوا تھا کہ عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے تو تب چیف جسٹس سے اختیار لے لیا گیا تھا کہ وہ بینچز نہیں لگا سکتا۔ 3 سینئر ترین ججز والی قانونی کیا گیا تھا کہ 3 سینئر ترین جج جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، بینچز بنائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، انہی کے فیصلے سے کیسز لگیں گے۔ پھر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو پھر اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتی ہے یا جی، یہ جو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بالکل ایک سوال اٹھایا ہے جس کا کہیں سارے سامنے میں جس کا ذکر نہ تھا، جواب سنیے جی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ وہ کر کیا رہے تھے اس وقت جب اختیار لیا گیا تھا؟ جو کیس جا رہا تھا تحریک انصاف سے متعلق اس کے پر ٹھا فیصلے، وہ سیٹوں والا فیصلہ جس کی پرے ہی نہیں تھی، نہ اس میں پی ٹی آئی پارٹی تھی، تو ان کو اجازت دی جاتی رہے کہ آپ کھلواڑ کرتے رہے انصاف کے ساتھ، تو اس کی وجوہات بھی ساتھ بیان کیا کریں نا کہ اس لیے ان کو ہٹایا گیا تھا۔ یہی حال اس وقت بھی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ وہ اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آ کے ہماری مرضی کے فیصلے کریں گے، حالانکہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہی از دا موسٹ آنیسٹ ابو بورڈ جج۔ پی ٹی آئی نے ان کی چیف جسٹس جو ہے اس کو ختم کرانے کی ذمہ دار واحد پی ٹی آئی ہے۔ اور تو بخاری صاحب اس سے جوڈیشری میں تقسیم نہیں آئے گا؟ کیونکہ جس طرح سے 5 تقسیم تو کروائی گئی تھی، تقسیم کا ہی تو نتیجہ بھگت رہے ہیں ہم۔ یہ عدلیہ کی تقسیم جو جوڈیشل ایکٹیوزم شروع ہوا ثاقب نثار کے دور سے، وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا۔ پوری دنیا میں ہیں کہاں آپ کو ریٹنگ پتہ ہے اپنی؟ تو یہ جو میں نے دور بتائے ہیں آپ کے 14-15 سال سے تو یہی ججز تھے نا، تو پھر کیا کمایا آپ نے؟ تو کیا اس کو جاری رکھنا چاہیے؟ کیا وہ 130 سے 140 پہ جانا چاہیے؟ تو بہتری لانے کا اختیار پوری دنیا میں ججز حکومتیں اپوائنٹ کرتی ہیں۔ ججز اپنی مرضی کے ججز اور وکلا کو چن کے ان کے جج نہیں بناتے کہیں بھی۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز کو اس کی اسپرٹ کے اندر دیکھنا چاہیے۔ ایک بات ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ جو ہڑتال وزرال کی بات ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ فزر آؤٹ ہو جائے گی۔
یہ آج کی جو ہڑتال کی کال تھی اور یہ اب جو 8 فروری کو احتجاج ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. میں اس دن آپ کو پھر وہ شعر سناؤں گا غالب کا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے پی کے ایکٹ پہ بھی احتجاج کیا صحافیوں نے، پھر اس پہ بھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے اس معاملے کو بھی، کیا اگر اس طرح سے 10 مارچ کو بڑے لیول پہ احتجاج کر لیتے ہیں وکلا تو پھر کیا لگتا ہے کہ آپ کو اس پہ کوئی نظر ثانی گورنمنٹ کرے گی اس معاملے پر؟ پی کا ایکٹ کے حوالے سے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے سیلف کلیم جرنلسٹ کو مین سٹریم میڈیا کے جرنلسٹوں کے ساتھ ملا دیا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کیٹیگوریکلی ہونا چاہیے کہ یہ لا جو ہے یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ان اتھورائزڈ، جو اپنی مرضی کے سیلف کلیم جرنلسٹ ہیں. اس کا مین سٹریم میڈیا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. حکومت اس میں ناکام ہوئی ہے. اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ وہ صحافتی نمائندوں کو ساتھ بٹھاتی، مالکان کو ساتھ لے کے بیٹھتی، ان سے مشاورت کر کے ایک قانون لے کے آتی، کسی نے پر بھی نہیں مارنا تھا. بالکل ٹھیک ہے.